السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو جو ہے ملاحظہ کیجیے۔ یہ ایک عدالت کے باہر کا منظر ہے کہ جہاں پر ایک بچہ چیخ چیخ کر اپنے باپ کو پکار رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ اس بچے کو اپنی لپیٹ میں لے کر بیٹھی ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ یہ قیامت خیز منظر ہے۔ حالات کیا ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد کہ جن کا آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، نکاح کی صورت میں اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک 12 سالہ بچہ چیخ چیخ کر اپنے باپ کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ باپ ساری زندگی جن بچوں کے لیے کماتا ہے وہی بچے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ درد بھرا منظر آپ نے دیکھا کہ ایک عدالت جس نے ماں کے حق میں طلاق کے بعد فیصلہ کیا کہ بچہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا۔ جب چیخو پکار آسمانوں تک پہنچتی ہے تو وہ ماں چند لمحوں کے لیے اپنے اس بچے کو اپنے باپ سے ملنے تو جانے دیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے ہمیں اس کہانی کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، نہ ہی لڑکے والوں کی طرف سے اور نہ ہی لڑکی والوں کی طرف سے۔ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو خدارا میاں بیوی اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیا کرے، ورنہ نوبت یہ آتی ہے کہ بچے بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر عدالت سے لوگ خلا لے لیتے ہیں، اور نقصان صرف اور صرف اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ وہ اولاد یا تو اپنے باپ کی طرف چلی جاتی ہے یا ماں کی طرف چلی جاتی ہے۔ محبت دونوں طرف سے ہے۔ گھر وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جہاں پر ماں بھی بچوں کو میسر ہو، باپ بھی بچوں کو میسر ہو۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ناچاکیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، عدم برداشت، چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ چیزیں جو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جن چیزوں کو، جن رازوں کو رکھنا ہوتا ہے، ہم ان رازوں کو لوگوں تک، دوستوں تک، خاندان والوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو یہ بچہ آج بلک بلک پر سسک سسک کر اپنے باپ کو پکار رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی اولاد جو ہے یہ کسی ایک کی دشمن بن جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دشمن کیوں بنائیں؟ کہ گھر میں لائی ہوئی بیٹی کو عزت سے رکھیں، اور اس بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ جس شوہر کے گھر آ چکی ہے اب سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دے۔ پھر اگر کوئی چیز کسی ایک طرف سے ہو جاتی ہے تو خدارا اس کو برداشت کرے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، چیزوں کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ ہم لوگ اپنی اناؤں کی وجہ سے اولاد کی تربیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں پر اولاد جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے دور ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس کے اندر جو تعلق ہے اس تعلق کو خراب کر دیا گیا ہے، کہ اولاد تو چاہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس بھی جاؤں، اپنی ماں کے پاس بھی جاؤں، لیکن عدالت ماں کو دے دیتی ہے۔ باپ بیچارہ ان بچوں کے لیے جو ساری زندگی کماتا ہے، آخر وہ کہاں جائے؟ تو کیا خامد وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے دل کے اندر، اس کے بدن کے اندر دل نہیں ہے، احساس نہیں ہے، وہ چیزوں کو محسوس نہیں کرتا؟ کیا وہ پتھر ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک دل رکھتا ہے، اپنی اولاد کی ایک محبت رکھتا ہے۔ اس محبت کو سمجھنا چاہیے، اور اگر
مرد کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوں تو عورت کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، صرف کس کی خاطر؟ اپنی اولاد کی خاطر، تاکہ اس اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس اولاد کو دونوں کی محبت ملنی چاہیے، ماں کی بھی محبت، باپ کی بھی محبت۔ ماں کی محبت کیا ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر رکھ دیا، اور باپ اسے جنت کا دروازہ بنا دیا کہ جس کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھنے سے اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم اس صدقے سے اولاد کو دور کیوں کریں؟ اس ماں سے اولاد کو دور کیوں کریں کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ آج کا یہ پیغام آپ سب کے نام